من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں پچھلے نیک لوگوں کے قصے بیان کرتے ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا، آپ کی ہمت اور حوصلہ بڑھانا مقصود ہوتا ہے، مومنین کے واسطے بلکہ سارے انسانوں کے واسطے اس میں نصیحت اور عبرت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ میں نے رسول ہونا کہا، میں رسالت بھی کہہ سکتا تھا، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جن کو سبھی سمجھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی مثال ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہوتی ہے۔ یہ واقعات اس طرح کے اور بہت سارے فائدے اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پیچھے حضرت مریم کا قصہ سنا، ان کے پیدائش کا قصہ سنا، ان کی پرورش کا قصہ سنا۔ آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور ان کے ہاں اولاد کا پیدا ہونا، بڑھاپے میں بیوی کے باندھ ہونے کے باوجود یہ قصہ سنا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے ایک قصہ اور آ رہا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ اور مثال، اور ہمارے اور آپ کے لیے سارے انسانوں کے واسطے عبرت اور نصیحت، ہمارے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے والا۔ یہ سب باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ چنانچہ میں پہلے آپ کو زبانی طور پر اپنے الفاظ میں یہ قصہ سناتا ہوں، اگرچہ آپ نے کثرت سے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، تو پھر بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ یہی حضرت مریم جن کا ذکر آپ نے سنا تھا، جب یہ بالغ ہوئی اور ان کو پہلی مرتبہ ہی حیض آیا، تو یہ نہانے کے واسطے ذرا الگ چلی گئی تنہائی میں۔ وہاں انہوں نے اپنے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا دیکھا، بالکل تنہائی میں جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور اللہ کا واسطہ دے کر اس سے کہنے لگی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تم کو ایک لڑکا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بھی وہی سوال کیا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت مریم نے کہا کہ مجھے تو کسی آدمی نے، کسی مرد نے چھویا تک نہیں، میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اسی طرح میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔
اس پر انہوں نے فرشتے نے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح یعنی مرد کے چھوئے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بیٹا عطا کرے گا۔ باقی بات آ رہی ہے، یہ ہوا۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں، اس کو کہتے ہیں گریبان، یہاں ایک پھونک ماری، اور ان کے پھونک مارنے سے ہی حضرت مریم کے حمل ٹھہر گیا۔ اس کے بعد پھر دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ سب کچھ آن کی آن میں ہی ہو گیا، ادھر پھونک ماری، ادھر حمل ٹھہرا، ادھر پیٹ میں بچہ تیار ہوا، ادھر درد ذہ ہوا، ادھر بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ اور دوسری اور زیادہ معتبر روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پھونک مارنے سے حمل ٹھہرا، اور پھر جس طریقے سے عام طور سے عورتوں کو 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوا۔ بہرحال بلا مرد کے اور بلا مرد کے صحبت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ یہ اس کے بعد کا قصہ چونکہ یہاں ذکر نہیں کیا گیا، وہ تفصیل سے 16ویں پارے میں آوے گا، پتہ نہیں کب آوے گا، اور آوے گا نہیں آوے گا، ہم تم اس وقت تک زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، کئی سال میں 2.5 پارے ہوئے۔ خیر، حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا اور بچہ پیدا ہوا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کئی باتیں فرمائی، وہ ترجمے میں آپ کو ساتھ ساتھ معلوم ہوتی رہے۔ اب ترجمہ سنیے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کا تذکرہ کیجئے، آپ وہ قصہ سنائیے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، کیا کہا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری سناتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، اور بالکل ٹھیٹ اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے اللہ کی بات۔ اور اللہ کی بات اور اللہ کا کلمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر اسباب کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما دینے سے اور حکم صادر فرما دینے سے پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے کن سے پیدا ہوئے، اب ہو جا بس ہو گئے۔ اس واسطے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا لقب بھی تجویز کر دیا اور ان کا نام بھی تجویز کر دیا۔ لقب ان کا مسیح ہے، مسیح۔ مسیح اصل میں کہتے ہیں زیادہ سفر کرنے والے کو، سیر و سیاحت کرنے والے کو، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی مکان نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں، تو وہ سفر میں سیاحت میں زیادہ رہتے تھے، اس لیے ان کا نام مسیح ہوا۔ اور بھی اس کی وجہ ہے، بتاؤں گا میں۔ اور ان کا نام عیسیٰ ہے اور وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ یہاں اور بات تو ساری تقریباً سمجھ میں ہی آ گئی۔ ایک بات غور کرنے کی ہے اور وہ دھیان سے سمجھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور یہی بنایا ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے، جیسا کہ محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد، یہ اسی طریقے سے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی ماں کی طرف کی، یہ بتانے کے واسطے کہ ان کا باپ نہیں ہے کوئی، یہ بتانے کے واسطے تو باپ کی طرف نسبت کی۔ یہ ہو گیا عیسی ابن مریم، جو عبرت تھی وہ آپ کو بتا دی میں نے۔ اب آپ اگلی بات سنیے گا، معاف کیجیے گا، ہمیں تو یہ جہالت ہی نظر آتی ہے، اور قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی سے واقعی جہالت ہی ہے۔ اب ماں کی طرف نسبت، ماں کی طرف نام، باپ کے نام کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی نام، نہ معلوم کیا کا نئے نئے طریقے چلائے جا رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس میں عورت کا مان سمان ہے، عورت کی عزت بڑھائی جا رہی ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بات بہت دور کی ہے اور کہنے کے لائق نہیں ہے، کہنے کے لائق نہیں ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہ بہت سے ممالک میں 60-70% بچے حرام کے ہیں، بغیر باپ کے، یعنی بغیر نکاح کے، ان کا کوئی باپ ہی نہیں۔ اب ان کی پہچان ہو تو کہاں سے ہو؟ اور وہ ان ممالک میں کوئی برائی نہیں، اس لیے وہ ماں کی طرف ان کی نسبت کرتے، ماں کی طرف اپنے اس عیب کو چھپانے کے واسطے ساری دنیا میں اس کو عام کر دیا۔ اگلی بات اور بری لگے گی تو لگنے دے، ہمارے جو مشرقی ممالک ہیں، یعنی جو پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، اسی طرح کے، اللہ بس کیا کہوں، انہیں عقل تو ہے نہیں، مغرب کی، یورپ کی اور مغرب کی نقل کریں گے، انہی کا قانون، انہی کی تہذیب، انہی کا لباس، انہی کی باتیں سب وہی نقل کریں گے یہاں سے، اور اس کا عالمی معیار، عالمی معیار ساری دنیا تعریف کرتی ہے، وہ وہاں چلے ان کی نقل کریں گے۔ بہرحال باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے، ماں کی طرف نسبت نہیں ہوتی۔ ایک بات بتاؤں، ایک بات یہی ہو کہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں، کچھ لوگ آپ کو حدیث کا حوالہ دے کر یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں انسان کو باپ کی طرف نسبت کر کے نہیں بلکہ ماں کی طرف نسبت کر کے بلائیں گے۔ جو آواز لگائی جاوے گی تو یوں نہیں کہا جاوے گا کہ فلاں فلاں کا بیٹا، باپ کا نام نہیں لیا جاوے گا، بلکہ کہا فلاں فلاں کا بیٹا، ماں کا نام لیا جاوے گا، ماں کی طرف نسبت کر کے بلاویں گے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ماں کا ماں ہونا تو پکا، اور باپ کا باپ ہو رہا کا پتہ نہیں۔ تو شرمندگی سے بچانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کی طرف نسبت نہ کر کے ماں کی طرف نسبت کر کے بلاویں گے۔ یہ حدیث غلط ہے، حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے، یہ حدیث نہیں ہے، من گھڑت بات ہے۔ وہاں بھی باپ کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے گا، یہ ہے بات، یہ بات آپ کو بتا دی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات سمجھیے گا، اور ان باتوں کو سنو میرے دوستو، ان باتوں کو سنو، سمجھو۔ ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب ساری بدل گئی ہے۔ ہاں، کیا؟ اولاد میں باپ کا حق بھی اتنا ہی اور ماں کا حق بھی اتنا ہی، دونوں کا حق برابر ہے، اور دونوں کی ذمہ داریاں طے ہیں۔ یہ ذمہ داری باپ کی، یہ ذمہ داری ماں کی۔ ماں باپ کے، یعنی اس بچے کے باپ کے نکاح میں رہے تب، اور طلاق ہو جاوے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے، مثلا انتقال ہو جاوے، تب ذمہ داریاں طے ہیں۔ یہ ماں کی ذمہ داری، یہ باپ کی ذمہ داری، سب طے ہیں۔ اگر طلاق بھی ہو گئی تو بھی بچے پر باپ کا بھی اتنا ہی حق ہے برابر کا، اور ماں کا بھی اتنا ہی حق ہے برابر کا۔ دونوں کا حق، طلاق ہونے کے بعد بھی دونوں پر برابر کا حق ہے۔ وہ اس کی بیوی تو نہیں رہی لیکن اس کی ماں تو ہے، جی ہاں۔ اور اس کا یہ ہے، مثال کے طور پر یہ بچہ بڑا ہوتا ہے
اور اس کے پاس کچھ مال آتا ہے، پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی وارث اس کی ماں بھی ہے، ہوگی، چاہے اس نے کسی سے نکاح کر لیا ہو یا کسی سے نکاح نہ کیا ہو، پھر بھی اس بچے کی وارث ہوگی۔ اور اسی طرح اس کا الٹا سمجھ لیجئے گا آپ، اگر وہ اس ماں کے پاس کوئی مال ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اس بچے کو اس میں سے وراثت ملے گی، بچے کو اس کے مال میں سے حق ملے گا، تو برابر کا حق ہے۔ پرورش کا حق ماں کو ہے، خرچ باپ کے ذمہ ہے۔ جب تک بچہ پرورش کے قابل رہتا ہے تو ماں کے پاس رہتا ہے، اور جب بچہ پڑھانے لکھانے کام سکھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر باپ کے پاس آتا ہے۔ یہ عقل کے مطابق اور اصول ہے سارے۔ یہ نہیں کہ کاغذ میں لکھوا دیا کہ بچہ ماں کا، یہ نہیں کہ کاغذ میں لکھوا دیا کہ بچہ باپ کا، نہیں، پھر سے بچے کا نام ماں کے پاس ہے تو باپ کو گالیاں دیتا ہے، باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ماں کے پاس ہے باپ کے پاس ہے تو ماں سے کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے۔ اور یہاں تک کی بات ہے کہ اگر ماں کے پاس چلا جاتا ہے تو باپ اس کو تنبیہ کرتا ہے، لڑتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے کہ تو کیوں گیا اس کے پاس۔ اگر اس کو وہ کچھ روپیہ پیسہ دے دیتا ہے کہ تو کیوں دیتا ہے اس کو، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ تو سب لوگوں کی اپنی من مانیاں ہیں۔ عقل سے سوچئے، عقل سے سمجھیے کہ جب وہ اس کی ماں ہے تو بس ہے، اور اس کا باپ ہے تو بس ہے، اس کو تو کوئی الگ نہیں کر سکتا، برابر کا حق ہے دونوں کا۔ یہ یاد رکھیے، نسبت اگرچہ باپ کی طرف ہوتی ہے لیکن ماں کی طرف بھی ہوتی ہے، فلاں کا بچہ، کہ قاعدے میں قانون میں یہ باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ یہ بات مسیح کے معنی ایک تو میں نے آپ کو بتا دیے، ایک اور بتاتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معجزے عطا فرمائے تھے۔ معجزے کا مطلب آپ سمجھتے بھی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں نبوت کی دلیل، اور معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر صادر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مادر زاد اندھے کے منہ پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، دکھنے لگتا تھا۔ اسی طریقے سے برس کی بیماری آج بھی تقریباً لا علاج ہے، وہ اس زمانے میں تو لا علاج تھی ہی۔ اسی طرح کوڑ کی بیماری اور بیماریاں، تو وہ ان کو اچھا کر دیتے تھے، پھونک ماریں، ہاتھ پھیریں، دعا کریں، جو بھی کچھ کریں، بہرحال اللہ کے حکم سے ان کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ مٹی کا ہو، گارا کا ہو، کوئی پرندہ بناتے تھے، اور قم بإذن اللہ، یا جو بھی فرماتے تو وہ زندہ ہو جاتا، اڑتا۔ تو اس طرح کے مسائل جو وہ امت کے انسانوں کے حل کرتے، تو مشکلات کو حل کرنے والے، مسائل کو دور کرنے والے، مقاصد کو پورا کرنے والے کو آج کل ہم کہنے لگتے ہیں مسیحا قوم، تو مسیحا قوم کا مسیحا وغیرہ۔ تو وہ اس لیے کہتے ہیں، اس نسبت سے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بہت ساروں کی بیماریاں دور کر دیا کرتے تھے۔ تو مسیحا بھی سو کہتے ہیں، دوسروں کی مشکل میں کام آنے والا، دوسروں کی مشکلات دور کر دینے والا، دوسرے کے مقاصد پورا کر دینے والا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح لقب ہے اور عیسیٰ ابن مریم ان کا نام ہے۔ یہی آپ کو ایک بات اور بھی بتا دیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام مسیح اور عیسیٰ ابن مریم ذکر کیا ہے، اور بھی جگہ آئے گا، لیکن وہ لوگ، کچھ لوگ جو ان کی امت میں ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں یسوع، عیسیٰ کے بجائے ان کو یسوع کہتے ہیں۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا نام ہے، چاہے وہ ان کی عبرانی زبان میں کہہ لو یا بگڑا ہوا کہہ لو، جو بھی کچھ ہو، بہرحال وہی ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑے عزت والے ہوں گے، بڑے مرتبے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کی امت بہت زیادہ ہے، چاہے وہ ان کو صحیح طریقے سے نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے،
اللہ نے ان سے وعدہ یہ کیا تھا کہ تمہارے ماننے والوں کو تمہارے نہ ماننے والوں پر ہم غالب رکھیں گے، آگے آئے گا۔ تو یہ ان کے عزت دار ہونے، صاحب مرتبہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور کھلی بات وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو نبوت عطا ہوتی ہے تو وہ اس زمانے کے تمام انسانوں میں افضل انسان ہوتا ہے، افضل انسان ہوتا ہے۔ انبیاء تو ایک دوسرے سے بڑے چھوٹے ہیں مرتبے میں، لیکن نبی غیر نبی سے کوئی بھی نبی ہو سب سے مرتبے میں بڑا ہے۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ وہ نبی ہیں تو دنیا میں بھی مرتبے والے ہیں، آخرت میں بھی وہ مرتبے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیکی لوگوں میں سے ہیں، قریبی لوگوں میں سے، نزدیکی لوگوں میں سے۔ اور تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ بھئی اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا بنایا، یعنی نبی بنایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیکی لوگوں میں سے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ساتھ بھی اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ مقرب لوگوں میں سے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کریں گے گہوارے میں بھی، گود میں بھی، اور ادھیڑ عمر میں بھی، ادھیڑ عمر میں بھی۔ پہلے تو میں گہوارے کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بچہ پیدا ہونے کا درد ہوا تو وہ ایک طرف چلی گئی، لوگوں سے دور الگ چلی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے، اپنے نظام کے تحت ان کو ایک نہر کے پاس اور ایک کھجور کے درخت کے پاس بھیجا، اور بغیر کسی دائی کے وہ بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہونے میں جو مشقت اور مشکل ہوتی ہے وہ تو معلوم ہے ہی، حضرت مریم کو بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی جو درد وغیرہ ہوا کرتے ہیں سہا۔ وہاں دائی تو کوئی تھی نہیں، نہ کوئی اور عورت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں بھیجا، اور دور آڑ میں رہ کر، چونکہ اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ کپڑے اترے ہوئے ہی ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے وقت، تو آڑ میں رہ کر حضرت مریم علیہ السلام کو آواز دی اور ان کو تسلی دی، جس سے وہ خوف اور وہ ڈر اور وہ ذلت کا جو احساس ہو رہا تھا کہ کیا کہیں گے لوگ، وہ سب دور ہو گیا، اور اطمینان سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ ہوا۔ یہاں آگے کی بات وہ 16ویں پارے میں، لیکن یہی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، روایت میں یہ آتا ہے کہ جس درخت کے، کھجور کے درخت کے پاس وہ تھی، اس وقت وہ اس پر کھجوریں نہیں تھی، بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ وہ سوکھا ہوا درخت تھا، کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ہرا ہوا اور اس پر پھل لگے اور پکے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تو اس درخت کو ہلا، اوپر سے اپنا بھی کھجوریں گریں گی اور تو کھجوریں کھا، اور یہ نہر کا ٹھنڈا پانی پی، نہر کا پانی پی، اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنا دل خوش کر۔ ان کو تسلی دی، بہرحال بچہ پیدا ہوا۔ یہ ہوئی بات۔ ابھی تھوڑا سا درمیان میں ایک بات سنیے گا، آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں لیکن آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس وقت اس پہ کھجور بھی لگا دی۔ اگر وہ سوکھا تھا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو ہرا بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ اوپر سے کھجور نہیں گیر سکے تھا، لیکن حکم یہ دیا جا رہا کہ درخت کو ہلا جب گریں گی، اور کھجور کا درخت ہلا ہے، وہ تو نہیں ہلتا ہلاتا بھائی، اور نیچے بیٹھ کر ایک زچہ آدمی کیا ہلاوے، زچہ عورت کیا ہلاوے گی؟
لیکن حکم ہو رہا کہ اسے ہلا جب گرے ہی کھجوریں۔ ہاں بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ صاف صاف بھی میں کہتا ہوں، اسباب کو کبھی مت چھوڑنا، اسباب کو اختیار کرنا ہے، یقین اللہ پر رکھنا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تمام کام اسباب کے تحت کرتا ہے، اگرچہ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ حال ہے۔ بہرحال یہ ہوا۔ اب حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ سب کام کمپلیٹ ہو گیا، پورا ہو گیا، اب تو بچے کو لے کے اپنے گھر جا، وہیں بیت المقدس میں جا۔ اب جب وہ ادھر گئی اور ایک کنواری کے گود میں انہوں نے بچہ دیکھا تو ظاہر بات ہے کہ ابھی کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، اس لیے اس سے بات کرنے لگے اور کہنے لگے تو نے بہت برا کام کیا، تو نے تو اپنے باپ دادا کی عزت پہ دبا لگا دیا وغیرہ وغیرہ، یہ بات کہنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس حکم بھیجا کہ تو چپ رہنا، کچھ مت کہنا، یہ بچہ ہی جواب دے گا، تو وہ 1 دن کا ہو یا 2 دن کا ہو، بہرحال اس سے زیادہ تو نہیں۔ وہ بچے کو جو بچے نے 1 دن کے بچے نے 2 دن کے بچے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود جواب دیا سب کو، اور یہ کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ آیت شریفہ، یہ اسی طرح کی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں حرام کا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے آسمانی کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی مجھے نبی بنایا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ سمجھ لو، ساری دنیا جانتی ہے، اور کتابوں میں تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے آپ سب کی باتیں پڑھیں گے کہ نبی اس زمانے کے سب سے زیادہ عزت دار معزز انسانی کو بنایا جاتا ہے، اس زمانے کے سب سے اچھے انسان کو ہی نبی بنایا جاتا ہے، جو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس کو نبی بنایا جاتا ہے۔ تو مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے کتاب عطا کی ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں میں بابرکت ہوں، میرے ساتھ برکت ہے۔ اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، جب تک بھی میں زندہ رہوں، ما دمت حیا وبرا بوالدتی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متکبر نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بدبخت اور سخت دل نہیں بنایا۔ بہرحال یہ گفتگو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ذکر فرمائی ہے، اور ممکن ہے اس کے علاوہ اور بھی ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 دن کا یا 2 دن کے تھے تو یہ گفتگو کی، یہ بات کی۔ یہ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، گود میں گہوارے میں بات کرے گا، اور اس طرح کرے گا جس طریقے سے ادھیڑ عمر کا آدمی بات کرتا ہے۔ ادھیڑ عمر کا آدمی جب جوانی سے گزر کر 30-40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے نا، عقل کامل ہو جاتی ہے، تجربات ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، تجربات ہوتے ہیں، اور وہ بڑی ہوشیاری کی ساری باتیں کرتا ہے۔ بچہ ایسی بات کرے گا بچپن میں بھی، گود میں بھی ایسی نہیں کرنے کا جیسے بچے بات کیا کرتے ہیں۔ یوں فرماتے ہیں فی المہدی وکہلا ومن الصالحین، اور بڑے سنجیدہ اور بڑے نیک لوگوں میں سے یہ اللہ تبارک اللہ نے فرمایا۔ اچھا میں وقت لگا رکھا میں نے، پتہ نہیں الارم کیوں نہیں بولتا۔ قالت رب ان، بس ہو رہا پورا، پھر آگے چلا جائے گا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، حضرت مریم نے کہا اے میرے پروردگار میرے بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ یہ بات وہی ہے جو میں نے پچھلے موقع میں بتائی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں۔
اللہ کی قدرت کا تو یقین، لیکن یہ معلوم نہیں کہ صورت کیا ہوگی اس کی۔ اب یقین کے باوجود یہ پوچھتے ہیں اللہ اس کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء، اللہ یوں کہتے ہیں کہ اسی طرح اسی حالت میں تم ہوگی، نہ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا نہ کچھ ہوگا، اللہ ایسے عطا فرماوے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہونا ہے، انما یقول له کن، بس وہ اس کو کہتا ہے کہ تو ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی حکم صادر فرمائیں گے تو بس اللہ کے حکم صادر فرمانے سے ہی بچہ پیدا ہو جاوے گا، اسی لیے اس کو کلمت اللہ کہا جاوے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان و یقین کی دولت عطا فرمائے۔